30 برسوں سے زائد عرصے تک اقتدار پر براہ راست قبضے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو مقدس گائے کا درجہ حاصل رہا۔ اس کے محض تذکرے سے ہی طاقت اور حب الوطنی کا کوڑا حرکت میں آ جاتا تھا۔ اس شاہی تکریم کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، اسے انڈین جارحیت کے خلاف واحد حفاظتی پشتہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے نصابی کتب میں من پسند اور من گھڑت تاریخ کو شامل کر کے اپنا یہ تصور راسخ کر دیا تھا۔ نمبر 2، اس کے لیڈرز کو بدعنوان یا چال باز نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میڈیا کو کنٹرول کر کے ایسی تمام خبروں کو سامنے آنے سے روک دیتی تھی، خاص طور پر جو اس کے کمرشل منصوبوں، مراعات اور فوائد پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتی۔ نمبر 3، قومی سلامتی، نظریہ پاکستان اور ملکی استحکام کے لیے اسے ناگزیر خیال کیا جاتا رہا۔ دوسری طرف سیاستدانوں کو بدکردار، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے یعنی غدار اور بدعنوان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو شاید ان کی اپنی خامیاں بھی تھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی عوام کے ذہن میں سیاستدانوں کا مخصوص تاثر ابھارنے کے لیے پوری منصوبہ بندی اور محنت سے طویل عرصے تک کام کیا۔ لیکن حالیہ دنوں میں یہ تاثرات نمایاں طور پر زائل ہوتے جا رہے ہیں۔ شہنشاہ کی چال بازی، منافقت، خود پارسائی، وفاد پرستی بے نقاب ہو چکی ہے۔ عوامی رائے یہ ہے کہ شہنشاہ نے 2018 میں ان کے ووٹ چرا کر یہ کٹ پتلی ہائیبرڈ نظام ان پر مسلط کیا۔ اس چوری کے نتیجے میں قائم ہونے والی اس ہائیبرڈ حکومت کی مایوس کن ناکامی کی وجہ سے 3 بار منتخب ہونے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر عوام کے ذہنوں پر راج کر رہے ہیں۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب نواز شریف نے کشتیاں جلاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز پر کاری ضربیں لگائیں تو ادارہ اپنے کاروباری مفادات کا تحفظ کرنے اور تنقید کی زد میں آئے ہوئے قائدین کے ذاتی عزائم کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اب جج حضرات کی باری ہے۔ آزادی کے بعد سے عدلیہ کو ایگزیکٹو کی باندی سمجھا جاتا تھا۔ نوآبادیاتی دور کے بعد سے یہ صورتحال جوں کی توں رہی۔ سامراجی انتظامیہ کے سیاسی معاملات میں واقعی ایسا ہی تھا، لیکن 1973 میں ایک جمہوری آئین کے ذریعے آزادی کی نوید سنائی گئی۔ اس نے ایگزیکٹو کے بوجھ کو کم کرنے کی گنجائش پیدا کر دی۔ تاہم بدقسمتی سے کئی دہائیوں تک ملک پر مسلط رہنے والے مارشل لاء نے اسے گرہن زدہ کر دیا۔ نظریہ ضرورت کی تلوار نے انصاف کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیے۔ ایک مختصر بحالی اس وقت ہوئی جب 2008 سے 9 میں ایک فوجی آمر کے خلاف وکلا کی تحریک اٹھی۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی قیادت میں آمریت سے بغاوت نے خود ہی احتساب کی تلوار سنبھال لی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کو نظر انداز کر دیا۔ بدقسمتی سے نئی بینچ جلد ہی بار اور میڈیا کی نظروں میں اپنا وقار اور ساکھ کھو بیٹھی۔ وہ بار اور میڈیا جس نے اس کی بحالی کی تحریک چلائی تھی، کچھ سینئر ججوں کی انا پرستی، منافقانہ، جاہلانہ اور بزدلانہ طرز عمل کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر ریاست کے اس اہم ستون پر تسلط جمانے کا موقع مل گیا۔ اس ضمن میں پاکستان کے 2 سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف کھوسہ قابل ذکر ہیں۔ یہ جج ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے رہیں گے۔ آنے والے وقتوں میں ان کے فیصلے اور توہین ملک کی بار میں گونجتی رہے گی۔ اس مرتبہ بھی یہ نواز شریف ہی ہیں جو ججز کا نشانہ بنے۔ اس کے نتیجے میں ایک بار پھر انہیں عوام کی نگاہوں میں بلند ہونے کا موقع ملا ہے۔ عدالت میں ہونے والے ستم نے نواز شریف کو شرمندگی کی بجائے سربلندی عطا کی ہے۔ 5 حالیہ واقعات نے اب تک اعلیٰ عدلیہ کو بے نقاب اور بدنام کیا ہے۔ پہلا مقدمہ سپریم کورٹ کے آزاد اور بہادر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ہے۔ انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ کی غیر آئینی سازشوں کو بے نقاب کرنے کی جرت کی۔ اس جرت کی پاداش میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی اپنے ہی ساتھیوں کے تیروں کی زد میں آ گئے۔ وہ بمشکل ہی بچ پائے ہیں، وہ اس لیے کہ بار متحد ہو کر ان کے آئینی موقف کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ دوسرا کیس نواز شریف کو الیکشن میں کھڑے ہونے سے تاحیات نااہل قرار دیے جانے کا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے تیسرے درجے کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک ایسی آمدن کو بھی اثاثہ قرار دے دیا جو وصول بھی نہیں کی گئی تھی۔ تیسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے بارے میں ہے، جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنا کر اسٹیبلشمنٹ کو ممنون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں بغیر پینشن کے نکال دیا گیا، جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کی اپیل کو منجمد کر دیا۔ چوتھا کیس احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا تھا۔ نواز شریف کو سزا سنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے سامنے جھکنے کی ویڈیو گواہی سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بلاک کر دی تھی۔ جج ملک بعد میں پراسرار حالات میں انتقال کر گئے۔ پانچواں کیس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ریکارڈنگ سے متعلق ہے۔ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور مریم نواز کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ اس طرح کے مزید انکشافات کا امکان ہے۔ اپوزیشن نے پہلے ہی اپنے انصاف نواز بیانیے کو عوام تک لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ عدلیہ اپنی کالی بھیڑوں سے دامن چھڑا کر اپنی رہی صحیح ساکھ بچانے اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ ریاست کا چوتھا ستون میڈیا پہلے ہی عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف ہو چکا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ سب کچھ محسوس کرتی ہے، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر آگے بڑھنے کا راستہ طے کرنے سے قاصر ہے۔ پیپلز پارٹی کو خدشہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ مخالفت کی گئی تو آصف زرداری کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
پارٹی کو سندھ کے آخری گڑھ میں اقتدار سے ہٹا کر تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون دو بھائیوں کے مخالف سیاسی نقطہ نظر کے درمیان بٹی ہوئی ہے جنہیں الگ نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ان کی مشترکہ جدوجہد اسے کمزور کرتی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والے ابہام نے مسلم لیگ نون کی صفوں میں مایوسی اور بددلی پھیلائی ہے۔ تاہم جلد ہی یہ ساری فضا بدلنے والی ہے۔ اس کے لیے حالات سازگار ہو چکے ہیں۔ یا تو معیشت اور ریاست کو سنبھالنے میں ہائیبرڈ بندوبست کی ناکامی سے پیدا ہونے والا عوامی دباؤ اسٹیبلشمنٹ اور یا عدلیہ کو آپشنز کا جائزہ لینے اور عمران خان کو ترک کرنے پر مجبور کر دے گا، یا پی ڈی ایم کو آخرکار اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے اور اسلام آباد کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک سیاسی راستہ ملے گا۔ پاکستان کا المیہ لیکن یہ ہے کہ ایک ایسے ممکنہ انقلابی لمحے میں جب عوام نوآبادیاتی دور کے اداروں کے نام نہاد تقدس کو جھٹک کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اپوزیشن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں، بلکہ شاید وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتی۔ لوہا گرم ہے تو چوٹ لگانے میں تامل کیوں؟